دوستو، تاریخ اسلام میں ایسی جنگیں ہو گزری ہے جس میں کئی صحابی شہید ہوئے، آل رسول شہید ہوئے۔ اسی تاریخ میں ہمیں دو جنگیں ایسی ملتی ہے جس میں بغیر خون بہائے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پہلی جنگ فتح مکہ، جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ لڑی جا سکتی تھی مگر نہیں لڑی گئی اور مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے صلح حدیبیہ ٹوٹنے سے۔ اب سوال آتا ہے، یہ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ ہونا قرار پایا تھا۔ یہ معاہدہ پوری طریقے سے مسلمانوں کے اگینسٹ تھا۔ اس معاہدے میں کافروں نے 3 شرطیں رکھی تھی، جس میں سے ایک شرط تھی مسلمان عمرہ اس سال نہیں اگلے سال کریں گے۔ دوسری شرط تھی مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور تیسری شرط تھی جو شخص مکہ سے مدینہ اسلام قبول کر آتا ہے اسے مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا، اور جو شخص اسلام چھوڑ کر مدینے سے مکہ آتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تمام صحابی رسول سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاہدے کے خلاف تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کیا، جس کے بعد کفار مکہ نے اسی معاہدے کے خلاف جا کر صلح حدیبیہ توڑ دیا۔ اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر میرے نبی کی قیادت میں مکہ میں داخل ہو گیا اور مکہ فتح کیا، جس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نبی ان مکہ کے کافروں سے بدلہ لیتے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو میرے نبی اور ان کے صحابیوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، مگر میرے نبی نے انہی کفاروں کو معاف کر دیا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ دوسری جنگ فتح بیت المقدس، یہ جنگ مسلمانوں کی پہلی خلافت راشدہ اور سالوں سے قائم رہی سلطنت بائزنطین امپائر کے بیچ لڑی جانے والی جنگ تھی، جو خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کا 20,000 کا لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یروشلم شہر کا محاصرہ کر لیتا ہے۔ یہ محاصرہ تقریباً 6 مہینے تک جاری رہا، جس کے بعد سوفرونیس، جو کہ بائزنطین امپائر کا ایک گورنر تھا، وہ ایک شرط پر سرنڈر کر دیتا ہے، اور وہ شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس شہر کو فتح کرے۔ سوفرونیس کی اس شرط کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل کر یروشلم پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں نے بغیر خون بہائے بیت المقدس کو فتح کیا۔ جس کے بعد حضرت عمر نے ایک معاہدہ تشکیل دیا جس کی شرطیں تھی یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، مگر اس شہر میں بس نہیں سکتا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے سبھی خلیفاؤں نے اس معاہدے پر عمل کیا۔